تاریخ اسلام کے معزز ناظرین و اکرام، میں ہوں احسن شیراز اور آپ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ذمے آئی، اور آپ کو اپنے بھتیجے سے حد درجہ محبت تھی۔ پیارے دوستو، ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جب انہوں نے آپ کی برکات دیکھی، معجزات دیکھے، تب ان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے، 2 وقت کا سارے گھرانے کو پیٹ بھر کر کھانا بھی میسر نہ تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی ان کے لیے کافی ہو جاتا۔ اسی لیے جب دوپہر یا رات کے کھانے کا وقت ہوتا تو سب دسترخوان پر بیٹھ جاتے اور ابو طالب ان سے کہتے، ابھی کھانا شروع مت کرو، میرے بیٹے کو آنے دو، پھر شروع کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے، اور ان کی برکت ایسے ظاہر ہوتی کہ سب کے پیٹ بھر جاتے، لیکن پھر بھی کھانا بچ جاتا۔ اگر دودھ ہوتا تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا، پھر ابو طالب کے بیٹے پیتے، یہاں تک کہ ایک پیالی سے سب کے سب دودھ پی لیتے اور خوب سیر ہو جاتے، اور پھر بھی دودھ بچ جاتا۔ معزز ناظرین و اکرام، ابو طالب کے لیے ایک تکیہ رکھا رہتا تھا، وہ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو آ کر سیدھا اس تکیے کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کہتے، میرے بیٹے کو اپنے بلند مرتبے کا احساس ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ مکہ میں قحط پڑ گیا، بارش بالکل نہ ہوئی۔ مکہ کے لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے، لات اور عزا سے بارش کی دعا کرو، اور کچھ لوگ کہتے کہ تیسرے بڑے بت منات پر بھروسہ رکھو۔ اسی دوران ایک بوڑھے نے کہا، تم حق اور سچ سے بھاگ رہے ہو، تم میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، تم اسے چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں چل رہے ہو؟ اس پر لوگوں نے اس سے کہا، کیا آپ کی مراد ابو طالب سے ہے؟ اس نے جواب میں کہا، ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ اب سب لوگ ابو طالب کے گھر کی طرف چلے۔ وہاں پہنچ کر ان لوگوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت نوجوان باہر آیا۔ سب لوگ اس کی طرف بڑھے اور کہا، اے ابو طالب، وادی میں قحط پڑا ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اس لیے آؤ اور ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ چنانچہ ابو طالب باہر آئے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے اندھیری رات میں سورج نکل آیا ہو۔ ابو طالب کے ساتھ اور بھی بچے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی انگلی پکڑ کر کعبہ کا طواف کیا۔ یہ طواف کر رہے تھے اور سب لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے، جہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن اچانک بادل گر گر کر آنے لگے اور اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ شہر اور جنگل سہراب ہو گئے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے ابو طالب ایک مرتبہ ذی الحجاز کے میلے میں گئے۔ یہ جگہ عرفات سے 8 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ راستے میں ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپ سے کہا، بھتیجے، مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کہی تھی کہ ان کے پاس پانی تھا، بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کہی تھی۔ چچا کی بات سن کر آپ فوری سواری سے نیچے اتر آئے اور چچا جان سے پوچھا، آپ کو پیاس لگی ہے؟ ابو طالب نے کہا، جی ہاں۔ یہ سنتے ہی آپ نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مارا۔ جو ہی آپ نے پتھر پر پاؤں مارا، اس میں سے صاف اور عمدہ پانی نکل آیا۔ ابو طالب نے پانی پیا۔ انہوں نے ایسا پانی کبھی نہیں پیا تھا۔ خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پانی پیا اور اپنے پاؤں کی ایڑی سے اس پتھر کو دوبارہ مارا۔ وہ جگہ اسی طرح ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوسرے چچا کے ساتھ بھی رہے تھے۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا۔ اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا، جو گزرنے والوں کا راستہ روک لیا کرتا تھا، لیکن جب اس اونٹ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فوری بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا۔ آپ اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے۔ اب وہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی کے پار لے گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ روایات کے مطابق یہ قافلہ سفر سے واپس لوٹ رہا تھا تو ایک ایسی وادی سے اس کا گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی۔ پانی موجیں مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے قافلے والوں سے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پھر آپ اطمینانی سے وادی میں داخل ہو گئے۔ باقی سب لوگ آپ کے پیچھے پیچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی خشک کر دیا اور آپ پورے قافلے کے ساتھ پار ہو گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرت ناک واقعہ بیان کیا۔ لوگ سن کر بول اٹھے، اس لڑکے کی شان ہی نرالی ہے۔ ابن حشام لکھتے ہیں، بنو حلب کا ایک شخص کنافہ شناس تھا، یعنی لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے حالات اور مستقبل کے بارے میں اندازہ لگایا کرتا تھا۔ مکہ آتا تو لوگ اپنے بچوں کو اس شخص کے پاس لاتے اور وہ انہیں دیکھ دیکھ کر بتایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ شخص مکہ آیا تو ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شخص کے پاس لے گئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی نوعمر لڑکے تھے۔ کنافہ شناس نے آپ کو ایک نظر دیکھا، پھر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ابو طالب نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ کنافہ شناس نے ان کے بھتیجے کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے، لہٰذا وہ وہاں سے آپ کو لے کر نکل آئے تھے۔ جب کنافہ شناس کو معلوم ہوا کہ آپ وہاں موجود نہیں ہیں تو وہ چیخنے لگا، اس لڑکے کو میرے پاس لے آؤ جسے میں نے ابھی دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم وہ بڑی شانوں والا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے نکلتے ہوئے اس کے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ دوستو، کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں ایک واقعہ نقل ہوا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شام کے سفر کے حوالے سے ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر فرمایا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے جانے کے لیے خاص طور پر فرمائش کی۔ ابو طالب نے آپ کا شوق دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم میں ان کو ساتھ ضرور لے کے جاؤں گا، نہ یہ مجھ سے جدا ہو سکتا ہے اور نہ میں اسے اپنے سے جدا کر سکتا ہوں۔ ایک روایات میں یوں آیا ہے کہ آپ نے ابو طالب کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور فرمایا، چچا جان آپ مجھے کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں؟ میری نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ آخر ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اونٹ پر بٹھایا۔ راستے میں عیسائیوں کی عبادت گاہ میں ٹھہرے۔ خانقاہ کے راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے ابو طالب سے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر ابو طالب بہت حیران ہوئے اور بولا، کیا مطلب ہے؟ یہ میرا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ راہب نے کہا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، یہ نبی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان میں جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کے آخری نبی کی ہیں، اور ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ یتیم ہوں گے۔ ان کے باپ کا انتقال اسی زمانے میں ہو جائے گا جبکہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے۔ اس لڑکے میں آنے والے نبی کی تمام علامات موجود ہیں۔ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ بچپن میں ان کی والدہ بھی انتقال ہو جائیں گی۔ ابو طالب نے اس رہبر سے پوچھا، نبی کیا ہوتا ہے؟ رہبر نے کہا، نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں اور پھر وہ زمین والوں کو ان کی اطلاع دیتا ہے۔ تم یہودیوں سے اس لڑکے کی حفاظت کرنا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ابو طالب اس کے بعد وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک اور راہب کے پاس ٹھہرے۔ یہ بھی ایک خانقاہ کا عابد تھا۔ اس کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ اس شخص نے بھی یہی پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے اسے بھی یہی جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب سن کر بولا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، اس کا باپ زندہ ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ ابو طالب نے پوچھا، وہ کیوں؟ راہب نے کہا، اس لیے کہ اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں نبی کی آنکھیں ہیں، یعنی اس نبی جیسی جو آخری امت کے لیے بھیجے جانے والے ہیں۔ ان کی علامات پرانی آسمانی کتابوں میں موجود ہیں۔ دوستو، روایات کے مطابق یہ قافلہ وہاں سے آگے روانہ ہو کر
بصرہ پہنچ گیا۔ یہاں بحیرہ نام کا ایک راہب خانقاہ میں رہتا تھا۔ اس کا اصل نام جرجیس تھا، بحیرہ اس کا لقب تھا۔ وہ بہت زبردست عالم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس خانقاہ کا راہب نسل در نسل یہی عالم فاضل خاندان ہی چلا رہا تھا۔ اس طرح اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا عالم بحیرہ ہی تھا۔ قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس سے گزرا کرتے تھے، مگر اس نے کبھی ان سے بات نہیں کی تھی۔ اس بار اس نے قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور پورے قافلے کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ بحیرہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئے تھی۔ اس نے بدلی کی طرف دیکھا، اب اس درخت پر سایہ ڈال رہی تھی۔ اس درخت کی شاخیں اس طرف جھک گئی تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کے پاس پہنچے تو قافلے کے لوگوں نے پہلے ہی سایہ دار جگہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی سایہ دار جگہ نہیں بچی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دھوپ میں بیٹھے تو درخت کی شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور آپ پر سایہ کر دیا۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا تھا۔ آپ کی نشانی دیکھ کر اس نے قافلے کے لوگوں کو پیغام بھجوایا، اے قریشیو، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ کھانا کھانے آئیں، بچے، بوڑھے، جوان، غلام، سب کے سب۔ اس پر ایک شخص نے کہا، اے بحیرہ، آج کیا بات ہے؟ ہم تو قافلے کے ساتھ ہمیشہ یہاں گزرتے ہیں، کبھی آپ نے دعوت کا اہتمام نہیں کیا۔ بحیرہ نے صرف یہ جواب دیا، آپ سب مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح تمام لوگ بحیرہ کی طرف پہنچ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پڑاؤ میں ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا کیونکہ آپ کی عمر کم تھی۔ آپ وہیں درخت کے نیچے بیٹھے رہے۔ ادھر بحیرہ نے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے کسی میں بھی وہ صفت نظر نہ آئی جو آخری نبی کے بارے میں اسے معلوم تھی، اور نہ ان میں سے کسی پر وہ بدلی نظر آئی، بلکہ اس نے ایک عجیب بات دیکھی۔ وہ بدلی وہیں پڑاؤ والی جگہ پر موجود تھی۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ بدلی وہیں ہے جہاں اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس نے قریش کے لوگوں سے کہا، آپ میں سے کوئی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس پر قریش کے لوگوں نے کہا، جن لوگوں کو آپ کی دعوت میں لانا ضروری تھا ہم سب کو لے آئے ہیں، ہاں ایک لڑکا رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے۔ بحیرہ بولا، تب مہربانی کر کے ان کو بھی بلا لیں۔ یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئیں اور آپ میں سے کوئی ایک رہ جائے۔ تب ایک شخص گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے آیا۔ اس وقت بھی وہ بدلی آپ کے ساتھ ساتھ ہی تھی اور تمام راستے آپ پر سایہ کیے رکھا۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا تھا۔ وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا اور آپ کے جسم مبارک میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتابوں میں درج تھی۔ جب لوگ کھانا کھا کر ادھر ادھر ہونے لگے تب بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، میں لات اور عزا کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لات اور عزا کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے۔ اب بحیرہ بولا، اچھا تو اللہ کے نام پر بتائیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ اس نے بہت سے سوالات کیے، آپ کی عادات کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد اس نے آپ کی کمر مبارک سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا۔ وہ بالکل ویسی تھی جیسا کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوری مہر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ قریش کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے۔ اس کے بعد بحیرہ ابو طالب کے پاس آیا اور پوچھا، یہ لڑکا کون ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا، نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب کو سن کر حیرت ہوئی۔ پھر ابو طالب نے کہا، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ راہب نے پوچھا کہ اس کا باپ کہاں ہے؟ ابو طالب نے کہا، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر بحیرہ بول اٹھا، ہاں یہ بات صحیح ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ اب تم یوں کرو کہ اپنے بھتیجے کو واپس وطن لے جاؤ، یہودیوں سے اس کی پوری طرح سے حفاظت کرنا۔ اگر انہوں نے اسے دیکھ لیا اور ان میں یہ نشانیاں دیکھ لیں جو میں نے دیکھی ہیں
تو یہودی انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے، اس کی بہت شان ہے۔ اس کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں لکھا پاتے ہیں اور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ میں نے یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا ہے اور ان کو وطن لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ دوستوں کہتے ہیں کہ ابو طالب بحیرہ کی یہ باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئے اور آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ اس واقعے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی تحقیقی ویڈیو کے ساتھ، اسی خواہش کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔